نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، یہ جس موضوع کے اوپر آج ہم روشنی ڈالیں گے وہ ہے وجود باری تعالیٰ اور توحید کے دلائل اور اس کے تقاضے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لاسٹ بار ہم نے توحید کا معنی اور مفہوم اس کو جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید کی جو اقسام تھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ تو سب سے پہلے ہم وجود باری تعالیٰ اور اس کے جو توحید کے دلائل ہیں اس کو بیان کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل پیش کرتی ہے۔ مثلاً دن ہو، رات ہو، دن اور رات کا تبدیل ہونا ہو، موسم کا ایک قاعدے کے مطابق تبدیل ہونا ہو، چاند، ستاروں اور سورج کا وجود میں آنا ہو، ہواؤں کا چلنا ہو، بارش کا برسنا ہو، سب کے سب انسان کو کسی ایسی ذات کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کہ قادر مطلق ہے، اور ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تمام نشانیاں دیکھ کر انسان کے ذہن میں یہی بات ضرور آتی ہے کہ کوئی تو ایک ایسی ہستی ہے جو اس سارے نظام کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اس پوری کائنات کا جو ایک منظم اور مربوط سسٹم ہے، جو ایک اصول و ضوابط اور قاعدے کے ساتھ باقاعدگی سے، بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی بگاڑ کے چل رہا ہے، تو یقیناً کوئی ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو انسان کے ان تمام سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتلا دیے ہیں، اور انسان کو جو بھی اس کے ذہن میں سوالات ہیں، اللہ نے سورہ زمر کی آیت 21 کے اندر ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر زمین میں اس کے چشمے جاری کر دیے، پھر وہ اس سے کھیتی نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے، پھر تم انہیں زرد دیکھتے ہو، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی اگر ہم نظام کائنات کے اوپر دیکھیں تو اللہ نے انسان کے لیے طرح طرح کے اناج اگائے، طرح طرح کے پھل پیدا کیے جو مختلف رنگوں اور نسلوں کے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ایسے اللہ کی طرف سے پکے رنگ چڑھے ہوتے ہیں جو بالکل بھی نہیں اترتے۔ یعنی اگر ہم زمین کے اندر جیسا بیج زمین کے سینے کو چاک کر کے ڈالتے ہیں
تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی اس طرح طرح کے اناج اور فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ تو تھے توحید کے دلائل کہ واقعی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے۔ اب اسی طرح عقیدہ توحید کے تقاضے ہیں۔ عقیدہ توحید کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی پر بھروسہ کریں اور مصیبت کے وقت صرف اور صرف اسی سے مدد مانگیں، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے اور وہی ہمارا معبود حق ہے۔ تو اسی لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال میں شریک نہ ٹھہرائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو عقیدہ توحید انسان سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنے دل سے اللہ کے سوا کسی کا جو خوف ہے وہ سارے خوف نکال دے اور تمام تر باطل قوتوں کے سامنے جھکنا اور ڈرنا چھوڑ دے۔ تو یہی کیا ہے، توحید کے تقاضے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کے ساتھ ساتھ اسی کو اپنا خالق، اسی کو اپنا رازق، اسی کو اپنا معبود برحق تصور کریں، اسی کو ہم عبادت کے لائق سمجھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا سوچے بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر بسجود ہی نہ ہوں، اللہ کی ذات کے علاوہ مانگے بھی کسی اور سے نہیں۔ یعنی اگر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم کیا ہے، اللہ کی ذات سے اس مدد مانگے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو توحید کے تقاضے ہیں ان کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔